ایک بار واقعہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی درس و تدریس کا سلسلہ تھا، آپ کے متعلقین سامنے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت دوران تدریس دوران بیان کھڑے ہو جاتے، پھر تشریف رکھتے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو جاتے. 2-3 بار جب یہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا برابر والی گلی میں ایک سید زادہ مدنی منا رہتا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں. یعنی ننا منا مدنی منا میری آقا کی آل سے وہ ہے، اور یہ وقت کا امام جو مفتیوں کے بھی امام ہیں، بڑے بڑے علماء جن کے آگے زانوے تلمس طے کرنے کے لیے اپنا شرف سمجھتے ہیں، وہ سید زادے کو دور سے دیکھ کر تعظیم سے کھڑا ہو جائے تو اشفاق بھائی یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا اعلیٰ حضرت کی لائف میں، بالکل پروف کیا انہوں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہو تو ایسی ہو. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو سرکار سے کتنی محبت تھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل سے اتنی تعظیم اور محبت کا اظہار کرتا ہو. اعلیٰ حضرت بہت زیادہ جب کام میں مستغرق ہو جاتے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے. 1-2 بار ایسا ہوا لائف میں آپ نے اعلان کر دیا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، بس چھوٹی سی وہ فیرنی کھا لوں گا یا پورے دن میں ایک چٹنی کا تھوڑا بہت چکھ لوں گا، باقی کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. اب گھر والے پریشان کہ اتنا برڈن ہے اور کھانا نہیں کھا رہے، کھانا پیش کرتے منع کر دیتے، کھانا پیش کرتے منع کر دیتے. تو اب سب کو پتا تھا کہ جب ان سے کوئی بات بنوانی ہے نا تو کسی سید زادے کو آگے لے آیا جائے. اب ایک سید زادے آپ کے قریب کے تھے، ان کو لایا گیا، انہوں نے بھی کھانا پیش کیا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ معاف کیجیے گا میں کھانا پینا فی الحال ان دنوں کے لیے موقوف کر چکا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ سید گھر سے پکا کے لایا تھا اور احمد رضا نے کھانا نہیں کھایا. کہ بس سید زادے آپ معاف کر بتائیے کیا کھانا کھانا ہے. یعنی اس قدر انوالومنٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر تو ہم پڑھتے ہیں مگر امام عشق و محبت نے اپنی ذات میں اس کو پروف کیا. کیا بات لکھی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک بار ایک سید زادے جو تھے ان کو ملازمت پہ رکھ لیا گیا، پتہ نہیں تھا گھر والوں کو، ان کو ملازمت پہ رکھ لیا گیا. کچھ دنوں بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو پتہ چلا، توجہ گئی کہ کسی کو ملازم رکھا گیا گھر میں. تو ان سے حال احوال پوچھا، پھر تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ سید زادے ہیں. اس کے بعد تو ان کی جو آؤ بھگت اور جو تعظیم اور جو احترام کا سلسلہ شروع ہوا، سب کام چھڑوا دیا گیا اور جو اجرت اور جو تنخواہ طے ہوئی تھی اس کو بطور وظیفہ باندھ دیا گیا. یہ خدمت ہے ان کی، اب ان کی خدمت ہے، یہ ان سے کوئی کام نہ لیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. پھر وہ کچھ کام ان کے ذمہ نہیں ہوتا تھا، ہر ماہ ان کو کچھ پیش کر دیا جاتا جو بھی طے ہوا تھا. اور وہ سید زادے بھی پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ ہی گئے، وہ بھی خوددار تھے، انہوں نے بالکل پھر لینا بند کر دیا. اچھا اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک فتوے میں بھی یہ بات لکھی نا، بڑا دیکھیں ہر جگہ کو ملحوظ رکھا ملازمت کے حوالے سے. جیسے آپ نے بتایا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر کسی قاضی کو کسی سید کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ جائے، یعنی سید جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹھہرے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، یعنی اب اس کو کوئی تعدیب، کوئی کاروائی، کوئی جس کو ہم ہماری زبان میں سزا کہتے ہیں، تو اب قاضی اس جرم کو یعنی اس سزا کو نافذ کرتے وقت نیت کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نیت کرے کہ سید زادے کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گئی ہے، میں اس کو صاف کر رہا ہوں. یعنی قاضی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں وہ حکم نافذ کرتے وقت بھی یہ نیت نہ ہو کہ معاذ اللہ اسے سزا دے رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک کی آل ہے. یہاں بھی ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.